بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم بھائی جواد احمد، ان کا موضوع ہے وقت کی پابندی۔ تشریف لاتے ہیں محترم بھائی جواد احمد جو ہمارے اس ادارے کے صف اول کے طالب علم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سامعین محترم، میں آج جس موضوع پہ لبشئی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی پابندی۔ صدر زیبکار اور میرے ہم وقت ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی پابندی۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے کھو دینے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ مومن کی شان وقت کی قدر کرنا اور فضول کاموں سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اسلام حسن یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دے۔ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، جس نے اس کا ایک بھی لمحہ ضائع کیا اس نے اس امانت میں خیانت کی۔ جو انسان وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ حالات کو دیکھتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر کیسے ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 62۔ اور وہی تو ہے جس نے دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں جو غور و فکر کرنا چاہیے، شکر گزاری کا ارادہ کریں۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ہمیں نماز مقررہ اوقات میں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ روزے کے لیے بھی مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ روزے کے لیے سحر و افطار کا وقت مقرر ہے۔ حج کا ایام بھی مقررہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے۔ تمام عبادات وقت کی پابندی کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وقت کی پابندی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، اس لیے ہمیں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز تھا اس بچے کا، اور اس بچے کی نظر ایک شعر کرنے لگا ہوں۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو اس منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں کامرانیاں انہیں نصیب فرماتے ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو دین کا داعی بنا دے۔ ہماری محفل کے اندر جماعت اہل حدیث کے سرپرست قاری خبیب الحسن بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور علاقہ کی معروف شخصیت حضرت مولانا قاری یوسف سلفی صاحب، ان سے بھی ملتمس ہوں وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ابھی آپ احباب کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں قاری القرآن حضرت مولانا قاری انور صاحب۔ میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ابرار بھائی مفسر تلاوت کے لیے ابرار بھائی تشریف رکھتے ہیں. وہ بے کاری تے نخرے نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. میں فضیلت شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب کے آگے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لیں. مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب سٹیج پر تشریف لیں. اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ فہد بھائی کو کہ وہ آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی پھر اس کو کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے پھر اس کو کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو
کیا سے کیا کر دے میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے فاحد میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے فاحد کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر گے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوے ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہن تا بول پو دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتھے کل نبیاں جد نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے کل نبیاں جد نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا تے منظر بڑا پیارا ہوئے گا چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے چوک چوک اڈیاں لوک ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتے کوثر دا ایک حوض سی جتے سوہنا جلوہ فروز سی اوتے کوثر دا ایک حوض سی جتے سوہنا جلوہ فروز سی جس جام کوثر دا پی لینا جس جام کوثر دا پی لینا ان رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا
اور میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج سی میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج سی جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اب آپ کے سامنے عثمان جمیل صاحب کے ساتھ آئے ہوئے مہمان جو کہ ہمارے ادھر مدرس قاری یوسف مکی صاحب ان کے مدرسہ فیلو ہیں، وہ قاری صاحب کے داد کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اجاز احمد احلاتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں پہلی دفعہ آنے کا موقع ملا۔ اللہ کی ذات واحد گواہ ہے کہ الحمدللہ بے حد خوشی آپ کا ادارہ دیکھ کر، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام احباب کو اور آپ کے انتظامیہ کے نوجوانان گرامی کو، خصوصاً اپنے محسن بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف بٹی صاحب، بڑی محنت اور کاوش۔ اللہ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور نظر باز سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگو تم میں سے سب سے افضل اعلیٰ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ دوسرا فرمان ذیشان فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ لوگو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کے ساتھ اپنا دل جوڑ لو، قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ قائم کر لو، قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لو۔ کیونکہ قیامت والے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ ہم نے حاضر ہونا ہے اللہ کی عدالت میں۔ آج دنیا کی عدالت میں تھوڑا بہت مسئلہ بن جائے، ہم سفارشی ڈھونڈتے ہیں، ذمہ داروں کے ڈیروں پہ جاتے ہیں، سیاستدانوں کے ڈیروں پہ جاتے ہیں کہ ہماری سفارش کیجئے، کال کیجئے، فون کیجئے، ہماری گواہی دیجئے۔ اور یارو یہاں تو جھوٹی گواہی چل جاتی ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، مگر وہ واحد عدالت ہوگی جہاں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ بھی دور کی بات، ذرے ذرے کے برابر انصاف ہوگا۔ وہاں مجھے اور تجھے سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ آئیے اپنے اس مرکز کو غنیمت جان کے استادوں کا
شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملیے، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگائیے۔ ایسے نوجوان چاہیے امت مسلمہ کو جو وقت کا مطالبہ ہے، حاضر وقت کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں مبارکباد پیش کروں گا، کسی نے اپنا پیسہ کسی جگہ پہ صرف کیا، اپنی طاقت کسی جگہ پہ صرف کی، اپنا وقت کسی جگہ پہ خرچ کیا، مگر مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ کو ان جیسے حسین و جمیل، قاری عثمان جمیل اور حسین و جمیل جیسے چہروں کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ شیخ عبدالرحمن مکی اربانی صاحب، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند وہ ستارے نہ رہے، وہ ستارے نہ رہے۔ آئیے وہ ستارے بنیے، وہ ستارے بن کر روشن ہوئیے۔ جیسے یہ دو بچے، ایک نے تقریر کی، دوسرا نظم پڑھ رہا تھا، کیسا خوبصورت انداز ہے، استادوں کی محنت ہے، انتظامیہ کی محبت ہے۔ اللہ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان نوجوانوں کی عمروں میں اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام میں دام میں در میں سخن نے تعاون کیا، اللہ قبول منظور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نقابت کے فرائض قاری خالد سیال بھائی انشاءاللہ فرائض سارا انجام دیں گے. نقابت کے فرائض قاری خالد سیال بھائی انشاءاللہ العزیز سارا انجام دیں گے. الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. آپ نے تلاوت کلام پاک سنی. الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. جو بھائی اس انتظار میں تھے پروگرام کا آغاز کیا جائے اس کے بعد مسجد میں تشریف لے کے جائیں گے، ان سے گزارش کرتا ہوں
प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आ जाएं और हमारी इसी मस्जिद के मुदर्रिस हज़रत मौलाना कारी यूसुफ मकी साहब फादर उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, उनसे मुल्तमिस हों हमारे मजमे के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कारी यूसुफ मकी साहब अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसर हम्दोनात के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ अरशद भट्टी साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में हमें हम्दोनात सुनाएँ। हाफ़िज़ अरशद भट्टी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम दा जवाब बुलंद आवाज़ नाल दो। अजे महफिल दा आगाज़ है, तुसी पहले टिले पे सलाम दा बुलंद आवाज़ नाल जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमद बारी ताला तो अपनी बात का आगाज़ करांगा इंशाअल्लाह। 3 तो 4 मिनट के अंदर हमदो नात मुकम्मल करके इजाज़त चाहूँगा। मुहब्बत के नाल समाज फरमाना। दाता एक ते मंगते मंगते लखां दियां टोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां, गनी मेरा अल्लाह भरे सब दियां झोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां। मौला तेरी शान निराली, नबी वली सब तेरे सवाले, मौला तेरी शान निराली, नबी वली सब तेरे सवाले, जेड़ा तेरे दर ते आंदा, जेड़ा तेरे दर ते आंदा, कदे न जांदा मुड़ के खाली, मंगते फकीरां दियां, मंगते फकीरां दियां, भरदाओ झोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां, गनी मेरा अल्लाह भरे सब दियां झोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां। और पानी उत्ते फर्श बिछा के, थम्मा बाद आसमान टिका के, पानी उत्ते फर्श टिका के, थम्मा बाद आसमान टिका के, जग तमामी रोशन कीता, जग तमामी रोशन कीता, चन्नत सूरज बल्ब जगा के, जग तमामी रोशन कीता, चन्नत सूरज बल्ब जगा के, कल्ला हो के सब दिया, कल्ला हो के सब दिया, जान दाओ बोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां, गनी मेरा अल्लाह भरे सब दियां झोलियां, दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अशार। घर बेमिसाल आका दा, रुतबा कमाल आका दा, घर बेमिसाल आका दा, रुतबा कमाल आका दा, जन्नत नु लेके जाएगा ए प्यार मेरे आका दा, घर बेमिसाल आका दा, रुतबा कमाल आका दा, गारां दे विच जाके कुरान पढ़दे रहे, उम्मत दे लई दुआवां सरकार करदे रहे, उम्मत दे लई दुआवां सरकार करदे रहे, सब नबियां नालों वखराए हुस्नो जमाल आका दा, घर बेमिसाल आका दा, रुतबा कमाल आका दा,
جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکار دا سونا بلال آقا تو جند جان واردا سونا بلال آقا تو جند جان واردا جنت دے وچ ٹردا اے جنت دے وچ ٹردا اے سونا بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا.